بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگوں اور دوستو، اللہ نے دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ انسان کو زندگی گزارنی ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر۔ ان دوسرے انسانوں میں ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں، عام انسان بھی ہیں، عام مسلمان بھی ہیں۔ ہر انسان کو نہ جانے کتنے انسانوں کے ساتھ لیزان رکھنا ضروری ہے، اس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ گھر میں ہی ماں باپ بھی ہیں، بیوی بچے بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، پڑوسی بھی ہیں۔ یہ تو ہے فیملی لائف میں۔ لیکن جب اس کے باہر کی زندگی میں جائیں گے تو جب ہم کمانے کے لیے نکلیں گے تو ملازم ہوگا تو عوام کے ساتھ، افسر ہوگا تو ماتحتوں کے ساتھ، ملازم ہوگا تو کولیگوں کے ساتھ، دکاندار ہوگا تو کسٹمروں کے ساتھ، مزدور ہوگا تو آدمی کے ساتھ جس کی مزدوری کر رہا ہے، کھیلنے جائے گا تو دوسرے پلیئروں کے ساتھ، فنکشن میں جائے گا تو وہاں رشتہ دار ہوں گے، دوست احباب ہوں گے، پڑوسی ہوں گے، ان کے ساتھ۔ سڑک پر چلے گا تو نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ لیزان ہوگا۔ تو دنیا میں ہر انسان کو بے شمار انسانوں کے ساتھ مل کر کے زندگی گزارنی ہے، اور جب دوسرے انسانوں کے ساتھ مل کر زندگی گزارنی، اس کے بغیر دوسرا کوئی آپشن نہیں، اس کے بغیر دوسرا کوئی چارہ کار نہیں۔ انسان کے پاس سب کچھ بھی اگر ہوگا تب بھی وہ مجبور ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ رہے گا۔ پیسہ بہت ہے، خرچ کرنا ہے، خرچ کرنے کے لیے وہ کپڑا خریدے گا تو کپڑے والے کے پاس جائے گا، کھانے پینے کی چیز خریدے گا تو دکاندار کے پاس جائے گا، مکان بنائے گا تو کنسٹرکشن کا سارا سسٹم کھڑا کرنا ہوگا، بیمار ہو جائے گا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا، تو کرنا ہی کرنا ہے۔ خود بیمار ہوگا لوگ خبر گیری کے لیے آئیں گے، کوئی اور بیمار ہوگا تو جا کر کے عیادت کرنی ہے، کسی کے یہاں موت ہو جائے گی تو تعزیت کرنی ہے، اس کے یہاں موت ہو جائے گی تو لوگ آئیں گے۔ بیمار ہوگا تو بھی لیزان ہوگا ڈاکٹروں کے ساتھ، نرسوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ، اور کوئی اور بیمار ہوگا تو اس کی مدد کرنی ہوگی۔ غرض یہ کہ انسان مجبور ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ مل جل کر رہنے پر۔ اسی لیے سوشل سائنس میں اس کو کہتے ہیں سوشل اینیمل، سماجی جانور۔ لیکن ہم انسان کو جانور کیوں کہیں گے؟ ایک اعتبار سے جانور ہیں، جانور کا مطلب جمزو ہے، ایم حساب سے سیریس جانور۔ بار جانور کا مفہوم ہوتا ہے انسانوں کے اپوزٹ دوسری مخلوقات، اس اعتبار سے ہم جانور نہیں، ہم انسان ہیں۔ تو غرض یہ کہ جب انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے تو اس میں خوشیاں بھی ملیں گی، پریشانیاں بھی آئیں گی، ٹکراؤ بھی ہوگا، لڑائیاں بھی ہوں گی، بدکلامیاں بھی ہوں گی، گالیاں بھی سننی پڑیں گی، حق تلفیاں بھی ہوں گی، ظلم بھی ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا، کیونکہ سارے انسان ایک جیسے نہیں۔ تو جب دوسروں کی طرف سے تکلیف آئے، جب دوسروں کی طرف سے خدا نخواستہ حق تلفی ہو، جب دوسروں کی طرف سے اذیت کی بات سامنے آئے، جب دوسرے جو ہے وہ ستانے لگیں، تو اس وقت ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے سوال، اور یہ ہم سب کے لیے سوال ہے۔ اس کے لیے بھی ہے جس کا فرینڈ سرکل بہت کم، جس کا ریلیشن سرکل بہت کم، اس کے لیے بھی یہ سوال ہے، اور جس کا بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہی سوال ہے۔ جس کا تعلق ہزاروں کے ساتھ اس کے سامنے بھی یہ سوال ہے، جس کا تعلق بہت لمٹ، بہت محدود ہے، اس کو بھی یہ سوال پیش آتا رہے گا۔ یہ صورتحال ہر انسان کو پیش آتی ہے، آئے گی، حتیٰ کہ نبیوں کو بھی، یعنی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ صورتحال پیش آئی، اور بہت زیادہ پیش آئی کہ آپ کو دوسروں کی طرف سے بہت زیادہ تکلیفیں بھی ہوئی، اور دوسروں کی طرف سے بہت زیادہ محبتیں بھی ملی۔ صحابہ کرام سے ایسی محبتیں ملی جیسی اس دنیا میں کسی کو ایسی محبت نہیں ملی ہوگی، ہو ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام نے جیسی محبت اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ برتائی، اور بعد کی امت کو جیسی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہے، اس دنیا میں اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ کسی قوم کو اپنی مذہبی رہنما کے ساتھ ایسی محبت نہیں، کسی طبقے کو اپنے کسی بھی فرد کے ساتھ ایسی محبت نہیں ہے، نہ عوام کو اپنے بادشاہوں کے ساتھ، نہ امتوں کو اپنے نبیوں کے ساتھ، نہ کسی سوشل ریفارمر کو ایسی محبتیں ملی جیسی محبتیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہیں، اور جیسی دشمنیاں ان کے ساتھ ہوئی ہیں اس کے بھی کوئی حد نہیں۔ دشمنیاں کتنی ملی اس کے بھی کوئی حد نہیں، اور محبتیں کتنی ہوئی ہیں اس کے بھی کوئی حد نہیں۔ دشمنیاں اتنی ملی کہ خود اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لقد اوذیت فی اللہ وما اوذی احد مثلی، مجھے اتنی اذیتیں پہنچائی گئی ہیں، اتنی اذیتیں کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ ولقد اخفیت فی اللہ وما اخفی احد مثلی، اور مجھے اتنا ڈرایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا مجھ پر ظلم ہوا، اتنی مجھے تکلیفیں پہنچائی گئی، اتنا کسی کو نہیں پہنچائی گئی۔ تو یہ صورتحال ہر انسان کو پیش آئے گی، جب اللہ کے نبی کو پیش آئی تو سب کو انسان کو پیش آئے گی۔ ایسے وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سوال یہ کہ انسان کرتا کیا ہے؟
انسان ایسے وقت میں ریئیکٹ کرتا ہے اور جو کر سکتا ہے وہ کرے گا، جواب میں گالیاں دے گا، ہاتھ اٹھائے گا، کیس کرے گا، اس کے خلاف جو کچھ کر سکتا ہے انسان کرے گا۔ ہم کو اگر کسی نے تکلیف پہنچائی، دکھ پہنچایا، ظلم کیا، ستایا، بد کلامی کی، اذیت پہنچائی، جسمانی اذیت یا ذہنی اذیت، ذہنی ٹارچر کیا یا جسمانی اذیت پہنچائی، تو یہاں سے ہم کیا کریں گے؟ ہم کرتے ہیں کہ جس آدمی کے اندر جتنا پاور ہوگا اتنا وہ ریئیکشن کرے گا، جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہوگی اتنا وہ یہاں سے جواب دے گا۔ اور اگر کوئی کمزور ہوگا تو کمزور ہو کر کے کچھ نہیں تو زبان سے تو کچھ نہ کچھ بولے گا۔ انسان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ انسان کی زندگی کا بہت بڑا سوال ہے۔ ماں باپ کی طرف سے تکلیف پہنچی، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بیوی کی طرف سے تکلیف پہنچی، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بھائیوں بہنوں کی طرف سے نامناسب رویہ سامنے آیا، ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ دوستوں کی طرف سے، رشتہ داروں کی طرف سے، کسٹمر کی طرف سے، افسر کی طرف سے، کلی کی طرف سے، دوست کی طرف سے، پڑوسی کی طرف سے اگر نامناسب بات سامنے آئی تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ ہے وہ سوال، اور یہ سوال ہر انسان کی زندگی میں ہزاروں مرتبہ پیش آئے گا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ تو اس کا جواب ڈھونڈنے سے پہلے ہم اپنے لیے نمونہ ڈھونڈیں گے کہ کرنے والے کیا کرتے ہیں۔ تو جواب کرنے والے تو سب کچھ کرتے ہیں، ظلم بھی کرتے ہیں، ایکشن بھی لیتے ہیں، کیس کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، جو جس سے جو ہوتا ہے وہ کرتا ہے، جس کو جتنا غصہ ہوتا ہے اتنا اتارتا ہے، جس کے پاس جتنا پاور ہوتا ہے اتنا برداشت۔ کچھ لوگ برداشت کر لیتے ہیں لیکن بہت کم حد تک، کچھ لوگ سہ لیتے ہیں کسی مجبوری کی بنا پر یا اچھے اخلاق کی بنا پر، لیکن اصل نمونہ انسانوں کے لیے کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے تمام انسانوں کے لیے نمونہ بنا کر کے بھیجا اور اعلان کیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہے۔ تو جب وہ بہترین نمونہ ہے تو اس کیس میں بھی وہ نمونہ ہوں گے، اس معاملے میں بھی وہی نمونہ ہوں گے۔ تو ہمیں یہ معلوم کرنا ہے کہ اس طرح کے کیس میں ہمارے نبی کا رویہ کیا تھا۔ اس کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ڈیٹیل کا وقت نہیں ہے، میں صرف 2 واقعے بیان کروں گا اور ان 2 واقعے کے بعد پھر ہمارے لیے اس میں میسیج، ہمارے لیے اس میں پیغام کیا ہے اس کو میں بیان کروں گا۔ اور یہ بات اس لیے بار بار کہنے کی ضرورت پیش آتی ہے، بار بار بیانات میں اس کو لانے کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے دفتروں میں، ہماری عوامی زندگی میں، ہمارے کھیل کے میدانوں میں، ہمارے ہسپتالوں میں، ہمارے تعلیمی اداروں میں، ہمارے کورٹوں میں، غرض یہ کہ انفرادی و اجتماعی زندگی ہر جگہ انسانوں کے ذریعے سے انسانوں پر جو ظلم ہوتا ہے وہ سب کے سامنے، شریف انسانوں، عابد انسانوں، دیندار انسانوں کے ذریعے سے بھی چاہے نہ چاہے، شعوری یا غیر شعوری طور پر ظلم و زیادتیاں ہوتی رہتی ہیں۔ بلکہ بعض دفعہ کہتے ہیں یہ تو دیندار انسان تھا، اس نے ایسا کیوں کہا؟ تم تو دیندار ہے، تمہاری زبان سے یہ لفظ کیوں نکلا؟ تو اس لیے ہمیں نمونہ چاہیے، لیکن اس نمونے سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اس نمونے کو اپنانا آسان نہیں ہے، اس میں اپنے آپ سے بہت لڑنا ہوگا، تب وہ نمونہ اپنا پائیں گے۔ بہرحال میں نمونے کے طور پر 2 واقعے بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے میں متعدد جگہوں پر اس کو بیان کر چکا، لیکن بار بار اس کی ضرورت پیش آتی ہے کہ امت کو سمجھایا جائے کہ بھائیو تمہیں اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ، یعنی انسانوں کے ساتھ، یعنی مخلوقات کے ساتھ کیا رویہ اپنانا چاہیے۔ تو میں وہ 2 واقعے عرض کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے 3 سفر کیے، ان 3 سفروں میں سے آخری سفر جو اللہ کے نبی علیہ السلام کا طائف کا ہوا ہے، اس آخری سفر میں جب اللہ کے نبی واپس آ رہے تھے، طائف سے واپس آ رہے تھے، تو راستے میں رات ہو گئی۔ تو رات میں آپ نے رات گزاری ہے راستے میں کسی میدان کے اندر، اور اس زمانے میں میدان کے اندر رات گزارنے کا مطلب ہوتا ہے ریت پر ریت، تو ریت پر سویا کرتے تھے، اس کو بطحان کہتے ہیں۔ وہ مدینہ طیبہ میں بھی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی ہے، تو بطحان میں رات گزاری، رات کا اندھیرا ہے، ہر صحابی اپنے اپنے طور پر کہیں کہیں لیٹ گیا ہوگا، کچھ نے خیمے بھی لگائے ہوں گے، کچھ لوگ بغیر خیموں کے رہے ہوں گے، اسی میں کہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھی آرام فرمایا۔ رات کے اندھیرے میں ایک صحابی نکلے ہیں کسی ضرورت کے لیے، ان کو نظر نہیں آیا تو ان کے پاؤں سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں کو ٹھوکر لگ گئی، ٹھونک لگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے، اور یا پھر جاگے ہوئے تھے، ٹھوکر لگ گئی۔ وہاں یہ نہیں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، بس اتنا ہے کہ اس صحابی کے پاؤں سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ٹھوکر لگ گئی۔ بظاہر لگتا ہے کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے،
آدھی رات کا وقت ہوگا، اندھیرے میں وہ صحابی نکلے تو ان کے پاؤں سے حضور کے پائے مبارک کو ٹھوکر لگ گئی. آپ جاگ گئے اگر سوئے ہوئے تھے، اور اگر جاگے ہوئے تھے تب بھی آپ نے فرمایا، لیکن آپ نے پہچانا نہیں یہ کون شخص تھا. آپ نے فرمایا یا عبداللہ اوجعتنی، او اللہ کے بندے چوٹ لگائی تمہیں. لوگ ہنس، وہ خدا سے بندہ میں لوگ، بس اتنا جملہ فرمایا، اے اللہ کے بندے آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی. تکلیف پہنچی تھی، بس یہ جملہ آپ نے فرمایا. اس صحابی کو جو ہی محسوس ہوا کہ یہ تو اللہ کے نبی علیہ السلام سے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا. اب اس کو دو پریشانیاں ہوئی، ایک تو میرے پاؤں سے حضور کے پائے مبارک کو ٹھوکر لگ گئی، اور اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا تو نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور حضور کو تکلیف اس سے پہنچی. تو کیا ہو، بہت زیادہ وہ ٹینشن میں، بہت پریشانی میں ہے. بہرحال تو وہ چلا گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے سوچا اس کے پاؤں سے میرے پائے مبارک کو ٹھوکر لگ گئی تھی، جان بوجھ کر تو نہیں اس نے لگائی تھی، وہ تو اندھیرے میں ہوا تھا. تو میں نے جو جواب میں اسے کہا تو نے مجھے چوٹ ماری، تو وہ ٹینشن میں آ گیا ہوگا، وہ پریشان ہو گیا ہوگا، اور لازماً وہ پریشان ہوگا. اب وہ سو بھی نہیں سکے گا، اب اس کو سکون نہیں آئے گا میرے جملے کے بعد. اگر میں نے نہ کہا ہوتا تو اسے کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن میں نے کہا، وہ پہچان گیا ہوگا، اب وہ کتنا پریشان ہوگا. وہ صحابی اپنی جگہ بیٹھ کر سوچ رہا ہے کہ میں صبح سویرے حضور کی خدمت میں حاضر ہوں گا اور معافی مانگوں گا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سوچ رہے ہیں کہ میری وجہ سے اس کو جو تکلیف پہنچی مجھے اسے معافی مانگنی چاہیے. اللہ، بس ہم اس کو اپنے پر اپلائی کریں. صبح ہوئی، اب وہ صحابی سوچ رہا ہے جاؤں کہ نہ جاؤں، کشمکش میں ہے، ڈر رہا ہے، خوف ہے، پریشانی ہے، شرمندگی ہے، یہ ساری چیزیں جمع ہیں. یہ ساری ملی جلی کیفیات کی وجہ سے وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا، تو یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یا اسے بلوایا، یا معلوم کیا، یا خود تشریف لے گئے. وہاں ڈیٹیل میں یہ نہیں ہے، وہاں اتنا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اگلے دن صبح اسے فرمایا، ابو جہم اس کا نام تھا، ابو جہم غفاری، فرمایا ابو جہم رات میں نے جو تم سے جملہ کہا ہے اس سے تم کو دکھ ہوا ہوگا، میں اس کی معافی چاہتا ہوں. میرے بھائیوں، اس معیار پر دنیا میں کون انسان ہوگا؟ کیا ہم کر سکیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ایک واقعہ. دوسرا واقعہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام میں ہیں. آپ اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے دنیا سے رخصت ہونا ہے. اللہ نے بھی اعلان کر دیا تھا میرا نبی واپس آنے والا ہے. آپ نے حجۃ الوداع میں بھی اعلان کر دیا تھا میں اب اگلے سال ملاقات نہیں ہوگی. اور بھی کئی انداز سے آپ نے اس کے اشارے دے دیے تھے کہ میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں. چنانچہ آپ کی تکلیف شروع ہو گئی، بیمار ہو گئے. اس بیماری میں آپ آتے رہے، نماز پڑھاتے رہے. ڈیٹیل ساری کی ساری حدیث اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ جب بیماری کیسے سٹارٹ ہوئی، پھر کیا کیا ہوا، صبح کیا ہوا، شام کیا ہوا، ایک دن کی ساری ڈیٹیل موجود ہے حدیث کی کتابوں میں بھی، سیرت کی کتابوں میں بھی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اس پوری ڈیٹیل کو زیادہ تر بیان کرنے والی حضرت عائشہ ہے رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہر وقت حضور کے ساتھ تھی. خیر، تکلیف شروع ہوئی. سوموار کے دن یا بدھ کے دن تکلیف شروع ہوئی ہے، سوموار یا بدھ کے دن تکلیف شروع ہوئی ہے. آپ نماز کے لیے آتے رہے، نماز ہوتی رہی. اس کے بعد پھر جمعہ آیا، سنیچر آیا، سوموار آیا، اگلے جمعرات آ گئی. پچھلے ہفتے کے سوموار کو تکلیف شروع ہوئی ہے، یا پچھلے ہفتے کے بدھوار کو تکلیف شروع ہوئی ہے، اور اگلے ہفتے کا کی جمعرات آ گئی. جمعرات کے مغرب کی نماز اللہ کے نبی علیہ السلام خود پڑھائی، اس میں سورہ مرسلات پڑھی، اور یہ بخاری شریف میں ہے. پھر عشاء کی نماز کے لیے حضور نہیں آ سکے، تفصیل حدیث کے دور میں موجود ہے. جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دی. فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں. تو جمعرات کے دن حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نماز پڑھانی شروع کر دی. اگلا دن جمعہ تھا، پھر سیٹرڈے آیا، پھر سنڈے آیا، پھر منڈے آیا. 17 نمازیں صدیق اکبر نے اس حال میں پڑھائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی مبارک حجرے میں آرام فرما تھے، تکلیف کے عالم میں تھے. ان 3 دنوں کے اندر ایک دن اللہ کے نبی علیہ السلام نے تھوڑی آسانی محسوس کی، تو آپ نے فرمایا مجھے مسجد جانا ہے اور لوگوں سے کچھ بات کرنی ہے. چنانچہ دوسرے دن یا تیسرے دن آپ آئے ہیں اس انداز سے کہ آپ کا ایک دست مبارک ایک صحابی کے کندھے پر تھا، اور آپ کا دوسرا دست مبارک دوسرے صحابی کے کندھے پر تھا. ایک صحابی کا نام ہے حضرت عباس، حضور کے چچائے محترم، اور دوسرے کا نام ہے حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ، آپ کے داماد اور آپ کے چچیرے بھائی. تو 2 صحابیوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کے آہستہ آہستہ چل کر کے آئے اور ممبر پر تشریف فرما ہوئے،
اور اس کے بعد پھر بیان فرمایا. اس بیان میں جو سب سے اہم بات آپ نے فرمائی وہ یہ کہ لوگوں اگر میری وجہ سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو. رحمت للعالمین جس نے دشمنوں کو تکلیف نہیں پہنچائی وہ اپنے ایمان والوں سے فرما رہے ہیں, اپنی امت کے لوگوں سے فرما رہے ہیں اگر میرے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچی ہو تو آج ہی بدلہ لے لو, اور اگر کسی کا میرے ذمہ کوئی حق ہے تو آج ہی وصول کر لو. بس کیا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم نے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی, اور اگر کسی کو تکلیف پہنچائی ہے تو میں آج ہی معافی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں. بہرحال ایک صحابی کھڑے ہو گئے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ پر ہم سب بندی کر رہے تھے, میں سب سے تھوڑا آگے تھا, تو آپ نے ڈنڈے سے مجھے ٹاس مارا اور کہا پیچھے ہٹ جاؤ. تو جو ڈنڈے سے آپ نے مجھے مارا تھا ظاہر ہے وہ مارا نہیں تھا, وہ تو ڈنڈے سے کہا تھا پیچھے کو جاؤ, تو اس کو میں نے ٹاس کر, تو لہذا اس کا بدلہ مجھے چاہیے, اس سے مجھے تکلیف ہوئی تھی حالانکہ وہی نہیں تھی. وہ تو نہ انٹینشن مارنے کا تھا نہ اتنی زور سے مارا تھا, لیکن اس نے اس کیس بنایا اس کو کہ آپ نے مجھے مارا, اور کیس کیوں بنا مارنے کا, اس کا مقصد دوسرا تھا. بہرحال وہ کھڑا کہنے لگا یا رسول اللہ آپ نے مجھے مارا تھا, اس کا بدلہ مجھے چاہیے. آپ علیہ السلام نے جب سمجھا ہاں یہ بات صحیح ہے تو فرمایا ٹھیک ہے بدلہ لے لو. چنانچہ وہ آگے آئے اور آگے آ کر کے انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بدلہ چاہیے اور برابر کا بدلہ چاہیے. آپ کے جسم پر کپڑا ہے, اس وقت میرے جسم میں کپڑا نہیں تھا, کپڑے کے ہوتے ہوئے اگر میں اوپر سے ماروں گا تو بدلہ برابر نہیں ہوگا, چوٹ اتنی برابر نہیں لگے گی, مطلب اس کا یہ ہے, لہذا کپڑا ہٹائیے. چنانچہ آپ نے کرتے مبارک کو پر اٹھایا, وہ سامنے آ کر کے اس نے یہاں بوسے لیے اور بہت سارے بوسے لیے اور کہا مجھے تو یہ بدلہ لینا تھا, مجھے وہ بدلہ تھوڑا ہی لینا تھا. خیر یہ تو صحابی کا عمل تھا. ہمارے نمونہ اس میں یہ ہے کہ ہم جس نبی کے ماننے والے الحمدللہ ہیں, ہم ان کے امتی ہیں, ہمارے لیے میسیج یہ ہے کہ ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے رویے سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہماری کرسی سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہمارے دکان پر بیٹھ کر کے کرسی سے بیٹھ کر ہم کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں, نہ والدین کے ذریعے سے اولادوں کو, نہ اولادوں کے ذریعے سے والدین کو, نہ بھائیوں کے ذریعے سے بھائیوں کو, نہ شوہروں کے ذریعے سے بیویوں کو, نہ ہمسایوں کے ذریعے سے پڑوسیوں کو, نہ استادوں کے ذریعے سے اسٹوڈنٹس کو, نہ کلیگ کے ذریعے سے کلیگ کو, نہ کسی کے ذریعے کسی کو نہیں, حتیٰ کہ جانوروں کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے. ہمارا دین ہم سے یہ کہتا ہے. لیکن اس کو اپنے اندر لانے کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی, اپنے آپ سے لڑنا ہوگا, اپنے جذبہ کو کنٹرول کرنا ہوگا. یا تو غصہ تو آنا ہے, غصہ نیچر ہے, غصہ آنا عیب نہیں ہے. اگر غصہ آنا عیب ہوتا تو نبی کو کبھی غصہ نہ آتا, لیکن اللہ کے نبی بھی جلال میں آتے تھے, غصے ہوتے تھے, اور حدیث کی ساری کتابوں میں بہت سارے چیپٹر ہیں جن میں لکھا ہوا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ غضبناک ہو گئے, فلاں جگہ غصے ہو گئے, ڈانٹ ڈپٹ بھی فرمائی. تو غصہ آنا عیب نہیں ہے, غصے کا غلط استعمال کرنا جرم ہے. اگر غصہ آئے گا نہیں تو ہم پھر پتھر ہیں, پھر یا پھر بے غیرت ہیں. تو ہم نہ بے غیرت ہیں نہ پتھر ہیں, نہ بے حس ہیں. ہمارے اندر حس بھی ہے, انسانیت بھی ہے, جذبات بھی ہیں, ٹھیس بھی لگتی ہے. غصہ آئے گا, غصہ آنا عیب نہیں ہے. جیسے بھوک لگنا عیب نہیں ہے, پیاس لگنا عیب نہیں ہے, ٹھنڈ لگنا عیب نہیں ہے, ٹھیک, غم زدہ ہونا عیب نہیں ہے, رونا عیب نہیں ہے. اسی طرح سے غصہ بھی عیب نہیں ہے. غصہ کا آنا, غصہ چاہیے, وہ تو اللہ نے پیدا کیا, اس کا ہم کو استعمال کرنا ہے. لیکن اس غصے کا غلط استعمال اگر ہوگا وہی ہے جو اللہ نے یہ فرمایا والذین اذا غضبوا هم یغفرون والکاظمین الغیظ, وہ جو غصے کو پینے والے ہیں. ہم کہے یا اللہ آپ غصہ ہی پیدا نہ کرتے. کہا غصہ مجھے پیدا کرنا ضروری ہے کیونکہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی. وہ جو جذبات ہیں, جن جذبات کے نتیجے میں انسان کے اندر غصہ آتا ہے, وہ جذبات اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں. تو غصہ آنا عیب نہیں ہے, یہ ضرورت ہے انسان کی, اس کا غلط استعمال کرنا ہے. سیم اسی طرح سے کہ پیسہ جو ہے اس کا غلط استعمال کرنا جرم ہے. پیسہ بذات خود کو جرم نہیں. تو جب ہمیں کسی کے ذریعے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف آئے, زبان سے, رویوں سے, کسی بھی ذریعے سے, اور واقعتاً تکلیف پہنچے, اس وقت ہم کیا کریں گے؟ ہمارے سامنے نمونہ ہے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. کاش ہم کھڑے ہو سکیں اپنے آپ. اس کا مطلب یہ ہے یہ ایمان والا رحمت بنے گا پھر تمام کے لیے. یہ رحمت بنے گا اپنے ماں باپ کے لیے, یہ رحمت بنے گا اپنے بیوی بچوں کے لیے, رحمت بنے گا عوام کے لیے, یہ رحمت بنے گا غیروں کے لیے, یہ رحمت بنے گا دشمنوں کے لیے بھی. یہ رحمت ہی رحمت بنے گا کیونکہ اس کے اندر رحیمانہ کیفیت پیدا ہو گئی. بس مجھے اسی موضوع پر اس پر گفتگو کرنی تھی مختصر سی, اور اس کی ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ جیسے بندوں کو
اپنے اللہ کے ساتھ رویہ ٹھیک کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے مخلوقات کے ساتھ بھی، اور مخلوقات کے ساتھ رویہ ٹھیک کرنا کا حکم اللہ نے قرآن کریم میں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، جب بھی تم انسانوں سے بات کرو تو اچھی بات کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ضار ضارہ اللہ، جو دوسرے کو ضرر پہنچائے اللہ اس کو ضرر پہنچائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ یہ کہتے ہیں یا عبادی، اے میرے بندو، حرمت علی الظلم، میں نے اپنے پر حرام کیا ہے بندوں پر ظلم مت کرنا، میں نے اپنے پر حرام کیا ہے مخلوق پر ظلم مت کرنا، اللہ یہ کہتے ہیں وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے تمہارے درمیان میں ظلم کو حرام کیا ہے، فلا تظالموا، کسی پر ظلم مت کرنا۔ وہ کسی پر ظلم کرتا وہ میری مخلوق ہے، وہ میری مخلوق ہے، کسی پر ظلم نہیں۔ وہ مخلوق میں سب سے برتر مخلوق انسان ہے، اور انسانوں میں سب سے برتر مسلمان ہیں، اور مسلمانوں کے بعد پھر وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ہمارا کسی طرح کا بھی ریلیشن ہے، چاہے کاروباری تعلق ہے، چاہے رشتہ داری کا تعلق ہے، چاہے ہمسائیگی کا تعلق ہے، چاہے قریب کا ہے چاہے دور کا ہے۔ بس اللہ کرے ہمارا مزاج ایسا بنے، ہماری طبیعت ایسی بنے، ہمارے اندر دینداری ایسی پیدا ہو جائے کہ ہم رحمت بن جائیں۔ اللہ کرے ایسا ہو جائے، اور اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے، اور جب صورتحال سامنے آ جائے گا تو اس وقت بار بار سوچنا چاہیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا رویہ اس وقت کیا ہوتا۔ میں کوشش کروں گا، کیونکہ میرے لیے نمونہ محمد رسول اللہ، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔